جی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو شیئر ضرور کریں، لائک کیجئے گا۔ تو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی آپس میں خوش مزاج ہونا بہت ضروری ہے، تبھی زندگی پرسکون گزرتی ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کو سمجھے، ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو سمجھے۔ تو میری ایک دوست کی ایک رشتہ دار تھی، تو میری دوست نے میرے سے کانٹیکٹ کیا کہ میری ایک دور کی رشتہ دار ہے جس سے بہت زیادہ مسائل ہے، تو اس کے یہ مسائل چل رہے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ، شاید میں کچھ اس کا حل کر سکوں اور کچھ حل دے سکوں اس کو، شاید اس کی زندگی جو چل رہی ہے اس کی لائف بچ سکے۔ تو وہ پھر کچھ دن بعد اسے وہ میرے پاس لے کر آئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ عرصہ ہو گیا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے تو کسی عورت کے پاس جاتا ہے۔ میری زندگی کے 10 سال اس نے ایسے گنوا دیے، اب وہ کسی عورت کے پاس جاتا ہے۔ میں نے میسیجز اس کے موبائل سے پکڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا تم اس کو اگنور کرتی ہو؟ کہتی ہے ماشاءاللہ میں اپنے بچوں کو زیادہ توجہ دیتی ہوں، تو اپنے ہسبینڈ کو اتنی زیادہ میں توجہ نہیں دے پاتی۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے تو غلطی یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کو جو اگنور کر رہی ہو، اس کو توجہ نہیں دیتی، اس کے لیے تم تیار نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے تو غلطی تمہاری یہ بڑی جو اس کو اس عورت سے مل رہی ہے تم سے نہیں مل رہی۔ ماشاءاللہ بچیاں تمہاری بڑی ہیں، جب وہ آفس سے گھر آتا ہے تو تم اسے اگنور مت کیا کرو۔ فی الحال تم بچوں کو ایک سائڈ پہ کرو، اپنی زندگی کو اچھی اور خوشگوار بنانے کے لیے تم اس کے لیے تیار رہا کرو، جیسا وہ چاہتا ہے، جیسے اس عورت سے وہ حاصل کرتا ہے تو وہ تم ویسے تیار ہو، تم مجھ سے بات کرو، تم مجھ سے پوچھو۔ تو کیونکہ ہر بیوی کا جو ہوتا ہے وہ شوہر پر حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے سجے، اس کے لیے سنورے، اس کا حکم مانے۔ تو تم نے سب سے بڑی تو غلطی یہ کی ہے کہ تم نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا، تم نے اس کو توجہ دینی چھوڑ دی، اور تم نے اس کے لیے تیار ہونا ہی چھوڑ دیا۔ تم نے ساری توجہ اپنے بچوں کو دی۔ بعض مرد ہوتے ہیں وہ صرف عورت کی توجہ کو چاہتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے لیے تیار ہو، ہم گھر آئیں، ہمارے آگے پیچھے پھرے، ہمیں بھرپور توجہ دے۔ جب تمہیں پتہ تھا کہ تمہارے بندے کی نیچر ایسی، تو تم نے یہ غلطی کیوں کی؟ پھر میں نے اسے پوچھا کہ تم سسرال سے علیحدہ ہوئی ہو، اور سب سے دوسری بڑی غلطی کہ تم سسرال سے علیحدہ ہوئی، تمہارے ساس سسر جو تھے اتنے اچھے تھے، تمہاری نندیں اتنی اچھی تھی، پھر بھی تم اپنے شوہر کو لے کے علیحدہ ہو چکی، اور تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس حالات سے تم گزر رہی ہو، یہی حالات اگر تم سسرال میں رہ رہی ہوتی تو تمہیں ان حالات سے دو چار نہ ہونا پڑتا، وہ جانتے یا پھر وہ ان کا بیٹا جانتا۔ تم نے سب سے بڑی غلطی کی جو اپنے اتنے اچھے ان لاس کو چھوڑ کر علیحدہ زندگی گزاری، آج وہ تمہیں چھوڑ کے دوسری عورت کی طرف وہ جا رہا ہے، تو یہ غلطی وہ کبھی نہ کرتا۔ تم نے اتنی بڑی یہ غلطی کی ہے۔ اب سب سے پہلے جو میں تمہیں یہ بتانے جا رہی ہوں، سب سے پہلے تم تھوڑی دنوں کے جب شوہر آفس سے آتا ہے تم اس کو توجہ دینی شروع کرو۔ فی الحال تم اپنے بچوں کو اس کے سامنے اگنور کرو، تم اس کو توجہ دو، تم اس کے لیے تیار ہو، جیسا وہ چاہتا ہے تم ویسے ہی اس کے ساتھ تیار رہنے کی کوشش کرو، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی تم اس کے لیے سجو سنورو۔ نمبر 2، اور اسے مجبور کرو کہ تمہیں واپس اپنے ماں باپ کے پاس لے کے جائے، اور کہو کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، باقی زندگی میں ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں کہو، میرا بھی ان کا مستقبل ہے، یہ بھی اپنی دادا دادی کے پاس ٹائم گزاریں، تو تمہیں ان کے پاس ہی واپس اس کو لے کر جاؤ۔ تو کہتی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر میں نے اسے چند ایک نصیحتیں کی، میں نے کہا تم اس طرح جاؤ، جا کے ان کے پاس ٹائم گزارے، ان کو ساری حقیقت بتاؤ تاکہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں۔ تو اس طرح کوئی 2-3 ماہ گزر گئے، 2-3 ماہ بعد اسی نے مجھ سے پھر رابطہ کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے اسے پوچھا اب تمہاری لائف کیسے چل رہی؟ کہتی ماشاءاللہ میری لائف بہت سیٹ ہو چکی ہے، اللہ کا شکر ہے میرے ہسبینڈ نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا سب سے بڑی تو عورتوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے انلاز کو چھوڑ دیتی ہے، اگر وہ اچھا ہے، چاہے تو آپ کی لو میرج ہے چاہے ارینج میرج ہے، اگر وہ اچھا سسرال ہے ساس سسر قدر کرنے والا، تو اس کو آپ مت چھوڑیں، تو اس کے ساتھ مل کر رہیں، تو آپ کے شوہر پر کبھی یہ وقت نہ آتا، وہ خود جانتے یا اس کا بیٹا جانتا۔ اب انہوں نے اس کا حساب لیا ہے وہ راتوں کو دیر سے آتا تھا، تم بتا رہے ہو کہ اس کے ماں باپ اس سے پوچھ گچھ کرتے تھے، تو اس کا زیادہ دیر رہنا باہر ان کو پسند نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کے جائیداد سے بھی آ کرنے کی دھمکی دی۔ بیٹا بزرگوں کی جو ہوتی ہیں باتیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، جو اس طرح کے نیک لوگ ہوں، نیک لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔
میں آج کل کی بچیوں کو بھی یہ نصیحت کروں گی، چاہے ان کی ارینج میرج ہے، چاہے ان کی لو میرج ہے، اگر ان کا سسرال والا اچھا ہے نا، اس کی جیسے کہ اس کی ساس اچھی ہے، سسر اچھا ہے، تو ان سے علیحدہ مت ہو، ان کے ساتھ رہنے سے ہی برکت ہوگی، کیونکہ اگر وہ اچھے ہیں نا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کس حال پہ چل رہا ہے یا ہماری بہو کس حال پہ چل رہی ہے، تو وہ فیصلے خود ہی نپٹیں گے ان کے ساتھ۔ تو یہی تو سب سے جو مین غلطی ہوتی ہے، ایک تو بچیاں اپنی مرضی سے شادی بھی کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ہم نے سسرال میں بھی نہیں رہنا، تو مرد کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ پل میں کیا ہوتا ہے، پل میں کیا نہیں ہوتا۔ میں صرف ان بچیوں کو نصیحت کرنا چاہتی ہیں، اپنے بزرگ جو اگر اچھے ہیں نا سسرال میں، ان کے ساتھ رہنا سیکھیے، ہے یہ ان کے دادا دادی کو، تاکہ بچوں کو بھی پیار ملے۔